अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। MRC पाकिस्तान की तरफ से आपको आज के लाइव सेशन में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम लाइव सेशंस का आगाज़ करेंगे और रेगुलरली बेसिस पे हम लाइव सेशंस कर रहे होंगे ताकि आप लोग उससे बेनिफिट उठा सकें, आपको मालूमात मिल सकें। तो आज भी हम एक लाइव सेशन आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरा नाम उमर वज़ीर है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इस्लामाबाद में एज अ काउंसलर काम कर रहा हूँ। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी कोलीग, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं। बहुत शुक्रिया उमर। जी व्यूअर्स, मेरा नाम जवीरिया सुल्तान है। मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में काउंसलर की हैसियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ और ओवरऑल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और अगर आप मेरी तालीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है डेवलपमेंट स्टडीज़ में। जी, तो ये था हमारा अपना इंट्रोडक्शन। अब मैं उमर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको आज के सेशन के टॉपिक के बारे में बताएं और जो हमारी डिस्कशन है उसकी तरतीब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी उमर। जी श्योर, थैंक यू जवेरिया। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरून मुल्क जाने के लिए जो वीज़ा की क्या अहमियत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीज़ा की कितनी इकसाम हैं, पाकिस्तान में मौजूद लोग कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक और सेगमेंट का हमने इंक्लूड किया आज के सेशन में, जो कि FAQs का सेगमेंट होगा, जिसमें आपने किए गए जितने भी सवालात हैं उनमें से टॉप 5 क्वेश्चन जो हैं वो आज हम एड्रेस कर रहे होंगे और वो हम अपने सेशन के आखिरी हिस्से में हम आपके वो 5 सवालात के जवाबात देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस सेशन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने और समझने को मिलें। तो इससे पहले कि हम अपने आज के सेशन का आगाज़ करें, मैं जवेरिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें MRC के बारे में बता दें और MRC की सर्विसेज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। तो जी थैंक यू उमर, थैंक यू। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के प्रोजेक्ट का आगाज़ 2016 में हुआ था। एट द मोमेंट पाकिस्तान में 2 सेंटर्स हैं, एक इस्लामाबाद में है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर और एक लाहौर में है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रन हो रहा है। बेसिक मकसद दोनों सेंटर्स का है कि सेफ़ एंड लीगल माइग्रेशन के बारे में आगाही फराहम की जाए और इर्रेगुलर और इलीगल माइग्रेशन को डिस्करेज किया जाए। MRC की बेसिक 4 सर्विसेज हैं। नंबर 1 काउंसलिंग का अगर हम लुग़वी मतलब देखें तो मशवरा है या मशावरत है। अगर आप बैरून मुल्क काम, सफ़र या तालीम के गर्ज से जाना चाह रहे हैं तो आप अपने सफ़र से मुतल्लिक़ा सवालात या प्रोसेस से रिलेटेड गाइडेंस MRC के काउंसलर से ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि आप हमारे सेंटर तशरीफ़ लाएँ, लेकिन क्योंकि कोरोना के फैलाव के बायस आजकल ऑफिसेज़ बंद हैं, इसलिए आप अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं info@mrc.org.pk पे। दूसरा तरीका ये है कि आप स्क्रीन के नीचे दी गई जो पट्टी है इस पे मौजूद हॉटलाइन नंबर हमारा 0304112123 पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमारी प्रेजेंस है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम शामिल है, जहाँ पे आप हमें रीच कर सकते हैं। दूसरा जो मेन सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेफरल सिस्टम है। सेंटर का बेसिक मकसद आगाही फराहम करना है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें जो हम सेंटर के अंदर रिजॉल्व नहीं कर सकते, उनको हम रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देते हैं। तीसरी जो मेन सर्विस है उसको हम प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन कहते हैं। बैरून मुल्क काम या रोज़गार के लिए रवानगी से कबल चंद रहनुमा उसूल हैं और बेसिक मालूमात हैं जिनके बारे में वाकफियत हासिल करना हमारे ट्रैवल का एक लाजमी जुज़्व है। हुकूमत पाकिस्तान प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिस में इन रहनुमा उसूलों से आगाही के लिए डेली एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। इस्लामाबाद माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर हुकूमत के ब्रीफिंग ऑफिसर के साथ मिलकर रावलपिंडी प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस में ये आगाही फराहम कर रहे हैं।
चौथी जो हमारी मेन सर्विस है वो आउटरीच है, जिसमें काउंसल्स ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके इंस्टीट्यूट्स, कम्युनिटीज़ और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेफ और लीगल माइग्रेशन के मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। अब हम अपने सेशन से मुतल्लिका टॉपिक वीज़ाज़ के बारे में डिस्कशन का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। मैं उमर से कहूँगी कि उमर, आप हमें बताएं कि वीज़ा क्या होता है। जब हम बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट हमें क्यों चाहिए होता है, और इसके साथ साथ आप अगर हमें वीज़ा की टाइप्स भी बता दें हमारे व्यूअर्स को, तो ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी लोगों के लिए। सो प्लीज़ उमर। थैंक यू जवेरिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एमआरसी का इंट्रोडक्शन भी करा दिया। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज जो पहला हम डिस्कशन पॉइंट है वो है कि वीज़ा क्या होता है। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर दूं कि जो लोग इरादा रखते हैं बैरून मुल्क जाने का, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि बैरून मुल्क जाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, ताकि आप एक महफूज सफ़र कर सकें बैरून मुल्क का। तो अगर इस हवाले से बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास पाकिस्तान में होना वो ज़रूरी वो ये है कि आपके पास पाकिस्तान में पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और पासपोर्ट आप हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से। और पासपोर्ट का जो मकसद है वो ये है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि आपने अगर सफ़र करना है बैरून मुल्क तो आप बग़ैर पासपोर्ट के सफ़र नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बैरून मुल्क आपकी जो शनाख्त है वो पासपोर्ट है। अगर आप पाकिस्तान में तो आपका आईडी कार्ड आपकी शनाख्त कर रहा होता है, पर बैरून मुल्क आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है, वो आपका पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट होना ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की अगर बात करें वो है वीज़ा होना। अब वीज़ा क्या चीज़ है? बैरून मुल्क जितने भी लोग सफ़र का इरादा रखते हैं उनके लिए उनके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। वीज़ा दूसरे मुल्क की तरफ से आपको इजाज़तनामा है, आपको परमिशन है कि क्या आप अगर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपके पास अगर वीज़ा नहीं है तो आप उस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। और वीज़ा हासिल करना, वीज़ा की टाइप्स, इसको हम आगे डिस्कस भी फर्दर करेंगे। पर वीज़ा क्या चीज़ है? वीज़ा दूसरे मुल्क की तरफ से आपको इजाज़तनामा है, और ये हासिल करना दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने के लिए लाजिम है। और तीसरी चीज़ जो कि एयर टिकट होती है, आप जहाज़ का टिकट ख़रीद के आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वीज़ा की टाइप्स कौन सी हैं और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो कौन से वीज़ाज़ पे जाते हैं, तो इस पे अगर हम बात करें तो नंबर 1 जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं लोग, वो ज़्यादातर लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, जिसमें वो बैरून मुल्क किसी भी मुल्क जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, या अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए वो विज़िट वीज़ा लगवाते हैं। इसके बाद वर्क वीज़ा एक किस्म है वीज़ा की, जिसमें वो लोग जो रोज़गार के सिलसिले के लिए या रोज़गार की तलाश के लिए या रोज़गार के लिए जाते हैं काम के सिलसिले में, तो वो बैरून मुल्क, और ये हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वर्क वीज़ा आप अप्लाई करके रोज़गार के सिलसिले के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान से बहुत से लोग बैरून मुल्क जाते हैं स्टडी वीज़ा पे। जो लोग तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं वो स्टडी वीज़ा के ऊपर जाते हैं। इसके बाद फिर एक किस्म है सेटलमेंट वीज़ा की, जिसमें जो लोग किसी दूसरे मुल्क में सेटल होने की ख्वाहिश से, फैमिलीज़ हो गई या इंडिविजुअल हो गए, वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो सेटलमेंट वीज़ा के लिए जाते हैं। इसके बाद एक और किस्म है बिज़नेस वीज़ा की। तो बिज़नेस वीज़ा में लोग जो ऐसे बिज़नेसमैन हो गए या इंडिविजुअल हो गए, इंफरादी तौर पे लोग जो बाहर जाके किसी मुल्क में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये एक कैटेगरी उन लोगों के लिए मौजूद है कि वो वहाँ पे जाके इस कैटेगरी पे अप्लाई करके बिज़नेस वीज़ा पे चले जा सकते हैं। इसके बाद फिर एक और किस्म है मेडिकल वीज़ा की, जिसमें आप अगर इलाज करवाना, यानी कि आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसका किसी दूसरे मुल्क में इलाज है, तो आप उस मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मेडिकल वीज़ा अप्लाई करके आप वहाँ पे जा सकते हैं।
تو یہ چند مین ویزا ٹائپس تھیں جو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہے کہ آپ پاکستان سے ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس جویریہ ہمیں پرووائڈ کریں گی, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جویریہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ انفارمیشن شیئر کریں کہ پاکستان سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمر. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ویزا کی ویریس ٹائپس اور ویزا کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو آگاہ کیا. اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ویزا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ویزا فارم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرے اور کہاں پہ جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرے. یاد رکھیے کہ ویزا فارم صرف اور صرف جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے سفارت خانے کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. اب چونکہ آئی ٹی کا دور ہے اور ڈیجیٹائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اس لیے زیادہ تر ممالک کے ویزاز زیادہ تر ممالک کے ویزا کے لیے آپ آن لائن ہی اپلائی کرتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن آرگنائز کی ہے. میں عمر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کو ڈسپلے کریں. ہم نے اگزامپل کے طور پہ بیسیکلی یو کے کے وزٹ ویزا کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے اسٹیپس فالو کرنے چاہیے. سو فرسٹ آف آل آپ کو ایمبیسی کی ویب سائٹ پتہ ہونی چاہیے. جو یو کے ایمبیسی کی ہے وہ ہے www.gov.uk. لیکن بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹلی ایمبیسی کی ویب سائٹ نہیں پتہ ہوتی, تو اس کے لیے آپ گوگل یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے سرچ کیا یو کے ویزا اپلیکیشن فار یو کے. تو جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں جو ہے وہ آپ کو عمر تھوڑا سا اوپر جائیں گے. جی بالکل, تھینک یو. اس میں آپ کو ایڈز نظر آئیں گے. سو ان ایڈز پہ جو ہے آپ نے کلک نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو ایمبیسی کی پراپر ویب سائٹ ہے اس کے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو ہم www.gov.uk پہ ہم کلک کریں گے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. سو یہ ہمارے پاس اس کا ڈائریکٹ لنک آ گیا ہے تھرو گوگل. سو اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا کے لیے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور اس میں جو تمام کانٹینٹس ہیں ان کو آپ ضرور اسٹڈی کریں. اور میں آپ کو یہ سجیشن ضرور دوں گی کہ آپ خود جو ویزا کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کریں. سو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اوور ویو دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے, ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے, ڈاکیومنٹس جو آپ کو چاہیے ہیں ان کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. بٹ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم ڈائریکٹلی آپ کو لے کے چلے جائیں گے اپلائی کے لیے. سو ہم کلک کریں گے اپلائی ناؤ پہ, اور اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری لینگویجز کی یہ آپشن آپ کو دیتے ہیں. اس میں انگلش بھی ہے, ہندی بھی ہے اور اردو بھی شامل ہے. لیکن فار دا مومنٹ اس ڈیمو کے لیے ہم اس کو انگلش کو ہم سلیکٹ کریں گے, اور نیچے جا کے ہم نیکسٹ کی جو آپشن ہے اس پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آتی ہے کہ جو آپ کے بایو میٹرکس ہیں وہ کون سا ملک پرووائڈ کر رہا ہے. چونکہ ہم پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو ہم پاکستان اس باکس میں لکھیں گے, اور اگر تو آپ کسی اور کنٹری میں بیسڈ ہیں اور آپ ہیں پاکستانی تو پھر آپ اس کنٹری کی انفارمیشن دیں گے. سو ہم نیکسٹ پہ کلک کریں گے. چیک اویلیبل بایو میٹرک انفارمیشن. سو جس کنٹری کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ وہ سینٹرز ہیں جو کہ بایو میٹرک انرول کرتے ہیں. سو پاکستان میں دیر آر ویریس آپشنس جہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ہم آپشن نمبر 1 کو کلک کریں گے اور پھر ہم نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے. سو اب ہمارے پاس آ گیا ہے اپلائی فار اے یو کے وزٹ ویزا. اس میں بیسیکلی وزٹ ویزا آپ کن پرپسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 6 کیٹیگریز دی گئی ہیں. ٹورزم ہے, بزنس ہے, ٹرانزٹ ہے, میرج یا سول پارٹنرشپ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں, یا
پرائیویٹ میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا چاہتے ہیں. سو یہ مین 6 پرپزز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس پیج پہ بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے. جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے اس کی انفارمیشن بھی موجود ہے. پلس ہاؤ ٹو اپلائی، کہ اپلائی کیسے کرنا ہے میں نے، اس کی انفارمیشن بھی موجود ہے. پر ہم تھوڑا نیچے چلے جاتے ہیں اور اب ہم فارملی اسٹارٹ ناؤ پہ کلک کر کے اپلیکیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سے وہ آپشن پوچھ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو اپلیکیشن. اگر تو آپ نے پہلی دفعہ رجسٹر کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو، تو آپ کلک کریں گے اسٹارٹ اے نیو اپلیکیشن. اور اگر آپ نے آلریڈی ایک اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے، تو آپ سیکنڈ آپشن اوپن مائی ادر اپلیکیشن پہ کلک کریں گے. تو ہم ایز اے فرسٹ ٹائم یوزر لاگ ان کرتے ہیں اسٹارٹ نیو اپلیکیشن. تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے جو ای میل ہے اس کو رجسٹر کریں گے. اور چونکہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ ٹائم چل رہا ہے، تو آپ نوٹس کریں گے کہ جس ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ وہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. سو یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس دیں گے، پاسورڈ دیں گے اور سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو آپ کا لاگ ان بن جائے گا. اور جیسا کہ پچھلے پیج پہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاگ ان اپلیکیشن والی ایک دوسری آپشن تھی، تو آپ اس پہ جا کے اوپن مائی ادر اپلیکیشن پہ کلک کریں گے اور پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. ایک اور جو سوال ہمارے پاس یہاں پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جی پیمنٹ کس طرح سے کی جائے گی. تو ہر ملک کے جو ویزا پروسیسنگ کے چارجز ہیں اور جس قسم کے ویزا کے لیے آپ نے اپلائی کیا، ٹائپ آف ویزا جو کہ عمر نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگین آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پہ جو چارجز ہیں وہ بہت کلیئرلی مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں. جو پیمنٹ ہے موسٹلی آن لائن اپلیکیشنس میں آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ویزا فی آپ سبمٹ کراتے ہیں وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے. جب آپ کی ویزا اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انٹرویو کا پروسیس ایک ہوتا ہے کہ ویزا کے لیے انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. سو انٹرویو بیسیکلی کیا ہے؟ انٹرویو ایک ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. جو کچھ آپ نے لکھا ہے اپنی اپلیکیشن میں اس کو ایمبیسی کے ویزا آفیسرز ویریفائی کرتے ہیں چند سوالات سے. اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بہت آسان پروسیس ہوتا ہے. جو چیزیں آپ نے اپنی اپلیکیشن میں مینشن کی ہوتی ہیں انہی سے ریلیٹڈ ویزا آفیسر جو ہیں وہ آپ سے چند سوالات کرتے ہیں اور آپ ان کا جو ہے وہ شارٹ کرسپ آنسر دیں تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک اور سوال یہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، کیا ایمبیسیز کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہیں، پوسٹ باکس ہیں، ڈراپ باکس سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم ویزا اپلیکیشن ڈراپ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت ساری ایکسٹرنل سروسز ہیں جو کہ ایمبیسیز ہائر کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جیری سروسز کا نام سنا ہوگا. کچھ ممالک کے اپنے ویزا سینٹرز ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قطر کا اپنا ویزا سینٹر ہے جو کہ انہوں نے اسلام آباد اور کراچی میں اسٹیبلش کیا تھا. اس کے علاوہ ایمبیسیز کے کاؤنسلیٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ویزا کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ آنرری کاؤنسل جنرلز جو ہیں ان کو بھی یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ وہ ویزاز پروسیس کر سکتے ہیں. اینڈ اگین جس ایمبیسی میں آپ نے سبمٹ کروانی ہے اپلیکیشن، یا اگر آپ کو دور پڑ رہا ہے، آپ اس سٹی میں نہیں جا سکتے، مینلی اسلام آباد میں ہی زیادہ تر ایمبیسیز ہیں، تو اس کے علاوہ جو سینٹر ہوگا اس کی انفارمیشن بھی ویب سائٹ پہ مینشن ہوگی. آپ اس کے علاوہ کسی اور سینٹر میں جا کے سبمٹ نہیں کروا سکتے. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کس سٹیج پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں ویزا اپلائی کرنا چاہیے. اور ہمیں ویزا، جب ہم ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جو ریکوائرڈ
ہوں گے. تو میں عمر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ہمیں کس اسٹیج پہ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور اس سے ریلیونٹ ڈاکیومنٹیشنس جو ہیں وہ کیا ہیں. جی عمر. جی تھینک یو جویریہ، آپ نے کافی اچھے طریقے سے ویورز کو گائیڈ کیا کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار ویزا، کہ آپ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے. ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ یہ کہ آپ کس سٹیج پہ اور آپ کے پاس وہ کون سے ڈاکومنٹس ہوں تب آپ ویزا اپلائی کریں. تو اس میں ہم نے 2 کیٹیگریز آج کے لیے رکھی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے ورک ویزا اور دوسری ہے اسٹڈی ویزا. تو ورک ویزا کی اگر بات کریں تو ویورز کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان سے تقریباً 90% سے زیادہ لوگ وہ خلیجی ممالک جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں. اور جب اتنے زیادہ مقدار کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں جانے سے پہلے اور ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس کون سے اہم ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں. تو جتنے بھی جی سی سی کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، جن میں سعودی عربیہ آتا ہے، قطر، بحرین، عمان، یو اے ای آتا ہے، آپ نے ان ممالک میں اگر جانا ہے تو آپ کے پاس سب سے اہم ڈاکومنٹ وہ ہوتا ہے اسپانسرشپ لیٹر، جس کو کفالہ سسٹم میں ہم کہتے ہیں کہ آپ وہاں کا کفیل آپ کے لیے وہاں سے اسپانسر لیٹر ایشو کرواتا ہے. اور اسپانسر لیٹر کے بیسس کے اوپر پھر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ورک ویزا کے لیے، اور اسی بیسس پہ پھر آپ کو ویزا لگتا ہے. تو جی سی سی کنٹریز کے لیے آپ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کے نام کا اسپانسرشپ لیٹر ہو. اگر ہم بات کریں کہ ورک ویزا ان لوگوں کے لیے جو یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، یو کے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں. تو اکثر ایسے بھی ہمیں سوالات آئے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے 8 لاکھ روپے دے دیں تو ہم آپ کو باہر یو کے یا یورپ کے کسی ملک کا ورک پرمٹ جو ہے وہ ہم آپ کو ایشو کروا کے دے دیتے ہیں. تو ایک بات تو اس میں ٹھیک ہے کہ ورک پرمٹ ہونا ضروری ہے، پر جہاں پہ دوسری بات آتی ہے کہ 8 لاکھ روپے دیں اور ہم آپ کے نام کا ایشو کروا دیتے ہیں، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو آپ کو ورک پرمٹ وہاں کی کمپنی، وہاں کی حکومت، وہاں کی گورنمنٹ آپ کو ایشو کرتی ہے، اس کی بیسس پہ آپ پھر ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں. اور کوئی فرد آپ کی بیسس پہ یا آپ کے لیے ورک پرمٹ ایشو نہیں کروا سکتا. تو اس لیے بہت سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلیم کا لیول بھی بہت کم ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی ایسے سکلز بھی نہیں ہوتے ہیں جن کی ان کی بیسس پہ وہ باہر جا سکیں، یورپ جا سکیں. تو وہ اکثر ایسے لوگوں کے فراڈ کا شکار بنتے ہیں، ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، ان کو اپنے ڈاکومنٹس بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ معلومات حاصل ہوں کہ آپ نے اگر یورپ جانے کی خواہش رکھنی ہے تو صرف خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے جتنے بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے کرنا بھی ضروری ہیں. اور اسی حوالے سے جیسے جویریہ نے بھی شروع میں ایم آر سی کا انٹروڈکشن بھی دیا ہے، تو ایم آر سی سینٹر سے بھی آپ رابطہ کر کے یہ تمام معلومات، گائیڈنس مفت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیا آپ ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جس ملک کی آپ جس ملک جانا چاہتے ہیں وہاں کی ایمبیسیز، وہاں کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس، امیگریشن ویب سائٹس، ان پہ جا کے آپ یہ ساری معلومات آسانی سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنی دوسری کیٹیگری کی طرف جو کہ ہے اسٹڈی ویزا کیٹیگری. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کب ویزا اپلائی کریں؟ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس باہر کی یونیورسٹی کا ایکسیپٹنس لیٹر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر ہے تو اس کی بیسس پہ پھر آپ مزید اپنے ڈاکومنٹس پورے کرتے ہوئے آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اور ایکسیپٹنس لیٹر حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو چند ضروری سٹیجز ہیں یا سٹیپس ہیں وہ فالو کرنا وہ ضروری ہیں، جس میں ایک آپ کے پاس کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز آپ سے لینگویج ٹیسٹ مانگتے ہیں جس کو آئلٹس ہم کہتے ہیں، تو آئلٹس کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنی یا اپنے جو گارڈین کے تھرو آپ جا رہے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹس آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں وہاں کی ایڈمیشن فی آپ نے پے کرنا وہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل لیٹر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کس انٹینشن کے تھرو جانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، اس یونیورسٹی میں آپ کیوں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ تعلیم حاصل کر کے
کیا اپنے ملک کو فائدہ دیں گے, یعنی پاکستان کو کیا فائدہ دیں گے, اور آپ اپنے کیریئر کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ریکمنڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹ جب آپ پورے کرتے ہیں تو تب آپ پھر ایلیجبل ہوتے ہیں کہ آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کریں. اور سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو اس سیشن کو دیکھ رہے ہوں گے, جو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں ریکارڈڈ سیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک دفعہ آپ ضرور خود سے ریسرچ کریں. آپ یونیورسٹیز کے ساتھ خود کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ایمبیسیز کے ساتھ خود کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کانٹیکٹ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں آپ کو خود بخود کلیئر ہو جائیں گی کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, آپ کی کتنی فیس ہوگی, آپ کی یونیورسٹی کتنے چارج کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کافی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. تو یہ معلومات تھیں کہ کس سٹیج پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سیشن کے آخری سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ایف اے کیوز کا ہے. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ ہم نے اب آئندہ کے بھی سیشنز میں اس ایف اے کیو سیشن کو انکلوڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے کیے گئے سوالات کا بھی ہم جواب دے سکیں. تو آپ ضرور ہم سے فیس بک میسنجر کے تھرو کویشچن کر سکتے ہیں. آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر کے, جو کہ آپ کی اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے, اس پہ کال کر کے آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کے MRC کی ویب سائٹ پہ کویشچن کر سکتے ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں ایف اے کیوز کی طرف. اور آج کا جو پہلا سوال ہے, جو کہ میں چاہوں گا کہ جویریہ ناظرین کو گائیڈ کرے اور بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور جو کہ سوال ہے کہ ہمیں جویریہ یہ بتائیں کہ زیادہ تر جو, کیونکہ ہم نے یہ پرائرٹی رکھیں کویشچنز کو, تو جو پہلا سوال ہے جو سب سے زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ کہ ہم کیسے کسی ویزا کو کی تصدیق کروا سکتے ہیں, ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ ویزا فیک ہے, یعنی جعلی ہے, یا اصلی ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. تھینک یو عمر. بہت سارے طریقے ہیں ویزا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے. سب سے پہلا طریقہ جو کہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی تمام لوگوں کو جو کہ جن کو ویزاز ریسیو ہوئے ہیں اور ان کو اپنے ویزاز پہ شک ہے کہ وہ ریئل ہے یا فیک ہیں, وہ ایمبیسی ای میل کریں. ہر ایمبیسی کا اپنا ویزا سیکشن کا اسپیسیفک ای میل ہوتا ہے جو کہ آپ اس کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو اسکین کاپی ریسیو ہوئی ہے وہ آپ اپنی ای میل میں اٹیچ کریں اور ان سے پوچھ لیں. اس کے علاوہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی نیکڈ آئی سے بھی آبزرو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ویزا کی ایشوئنس ڈیٹ, ایکسپائری ڈیٹ. اس کے علاوہ جس کلائنٹ سے آپ ڈسکشن کر رہے ہیں ان سے آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیں کہ کب ان کو یہ ریسیو ہوا. تھوڑے سے اپنے کوائف دیکھ لیں کہ وہ اس میں صحیح مینشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. سو اس کی ایگزامپل کے لیے ہم نے جو ہے ایک جو ہمارے کلائنٹ ہیں انہوں نے لاسٹ منتھ ہی ہمارے پاس ان کا ایک ویزا ریسیو ہوا تھا کینیڈا کا ورک ویزا. سو پرائیویسی کے لیے ہم نے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ اس ڈاکیومنٹ سے ریموو کر دی گئی ہے, ہم نے ریموو کر لی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ ویزا کی ایکسپائری اور ایشوئنس ڈیٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں. تو اس میں 16 کو ایشو ہو رہا ہے اور 16 کی ہی ایکسپائری ہے. کبھی بھی ویزا جو ہے وہ سیم ڈیٹ کو ایکسپائر نہیں ہوتا, اٹس آلویز 1 day ارلیئر, مطلب یہاں پہ 15 ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ یہ آپ نوٹس کریں کہ یہ ورک ویزا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جس کلائنٹ کو بھیجا گیا تھا. تو جب ہم نے ان سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ جی 1 ہفتہ ہوا ہے میں نے مجھے یہ ویزا ریسیو ہوا ہے جب سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اپنے ایجنٹ سے. سو 1 week کے اندر جو ہے آپ کو ورک ویزا کبھی بھی ایشو نہیں ہو سکتا. پھر جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈاکیومنٹس کون کون سے آپ کو ریسیو ہوئے ہیں یا آپ نے شیئر کیے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے صرف اپنا CNIC اور پاسپورٹ شیئر کیا ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی کانٹریکٹ آیا ہے, آپ کا کوئی انٹرویو ہوا ہے, کوئی اسکل ٹیسٹ ہوا ہے, ڈگریز مانگی ہیں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں, اس طرح کی کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں مانگے گئے. اور میرا ایجنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اراؤنڈ 15 لاکھ جلدی سے پے کریں تاکہ میں آپ کی چیزیں پروسیس کر سکوں. سو یہ چھوٹے چھوٹے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو کہ آپ نوٹس کر سکتے ہیں, جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ
फेक है। एक और हमारे पास एग्जांपल है सऊदी अरब के ई वीज़ा की। सो अगेन हमने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है वो इससे रिमूव कर दी है फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी। इसमें अगर आपको सऊदीया के बेसिक वीज़ा से रिलेटेड लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा इशू नहीं करता। सो ये जो सर्विस है ये अभी तक पाकिस्तानियों के लिए ऑफर की ही नहीं गई है। सो ये एक क्लियर इंडिकेटर था कि ये एक फेक वीज़ा है। जी जी, थैंक यू जवेरिया। तो अभी एक और सवाल जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है वो ये है कि अक्सर लोगों ने पूछा है कि क्या हम टर्की विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में भी सैर व तफरी या घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं या इवन सेटल होने के लिए भी? जी, ये आजकल टर्की से रिलेटेड बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं। सो नो, द आंसर इज़ नो कि आप टर्की के वीज़ा पे यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं हो सकते। क्यों नहीं एंटर हो सकता है? बिकॉज टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अगर आपको टर्की का वीज़ा इशू होता है तो उसकी एग्जिट और एंट्रेंस जो है वो टर्की से ही की जा सकती है। सो इसलिए आप टर्की के वीज़े पे यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा एक मेन क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, और उमर मैं चाहूँगी कि आप आप इसके बारे में तफसीलन हमारे व्यूअर्स को बताएं। और वो सवाल ये है कि क्या मैं विजिट वीज़ा पे जाके नौकरी तलाश कर सकता हूँ बैरून मुल्क? जी बिल्कुल ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है और ऐसा बिल्कुल है कि आप अगर विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जॉब सर्च ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर वहाँ पे कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बहुत से लोग दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कतर जाते हैं और वहाँ पे वो 3 महीने के विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे अपने लिए जॉब सर्च करते हैं। जब वो जॉब अगर उनको मिल जाती है तो उनको वापस आके पाकिस्तान फिर दोबारा से उनको वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, या वो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जॉब सर्च की अगर बात है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं पे मैं जो अभी लाइव हमसे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनको मैं एक क्वेश्चन इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ कि हमसे पूछा गया कि ओपन वीज़ा के बारे में आप हमें बताएं, जिसको अगर उर्दू में मैं समझ रहा हूँ तो इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं है। आजकल जो भी बंदा बाहर जाता है, दुबई अगर हम लेट्स से दुबई कह लें या सऊदी अरब कह लें, तो वो या तो वो विजिट वीज़ा पे जाएगा या वो फिर जाएगा वर्क वीज़ा पे। और आज़ाद वीज़ा अब कोई चीज़ नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं आज़ाद वीज़ा पे और वहाँ पे जाके किसी भी कंपनी में जाके अपनी मर्जी से जॉब शुरू कर दें। तो अब आज़ाद वीज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे जा सकते हैं वर्क वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, जॉब तलाश करके, जॉब हासिल करके फिर आपको अपना वीज़ा कैटेगरी चेंज करनी होगी। तो ओपन वीज़ा कोई चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ एक और सवाल स्टडी से रिलेटेड है। तो स्टडी से रिलेटेड अभी हमने काफ़ी चीज़ें बता भी दी हैं, पर जो क्वेश्चन है उनका वो ये है कि क्या हम वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी वर्क कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बहुत से ममालिक में आपको ये इजाज़त दी जाती है कि आप वहाँ पे हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकें। तो ये अलबत्ता ये ज़रूरी है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ की पॉलिसीज़ आप पढ़ लें, समझ लें। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत होती है स्टडी वीज़ा में। तो देखें, स्टडी वीज़ा के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी ज़रूरत होती है। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत स्टडी वीज़ा में नहीं होती। अगर आप विजिट के लिए जा रहे हैं और आपकी कोई फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देता है तो वो तो वैलिड होता है। अदरवाइज स्टडीज़ के लिए आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर कि आपका एडमिशन हो गया है, ये लेटर की ज़रूरत होती है। तो सॉरी, इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। अच्छा, तो अभी हम आज के सेशन के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि मैं जवेरिया से पूछना चाहूँगा कि जवेरिया मुझे ये बताएं कि बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे थे, सब कुछ हमने अपना ग्राउंड वर्क किया हुआ था, बैंक स्टेटमेंट्स भी अच्छी थी, पर हम जब एम्बेसी इंटरव्यू करने गए, वीज़ा के इंटरव्यू में जाके हमारा इंटरव्यू और वीज़ा एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गई
اور بڑے ہمیں افسوس ہوا. تو یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے بعد ان کو ریجیکشن کی ویزا ان کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی جو ہیں وجوہات وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، سمپل سی بات ہے. جب آپ ویزا اپلیکیشن بناتے ہیں، اپنی فائل کرتے ہیں، تو کوشش کریں نمبر 1 کہ جو ویزا اپلیکیشن آپ بنا رہے ہیں وہ آپ خود بنائیں. اگر آپ کسی کی ہیلپ لیتے ہیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، بٹ اگین جتنی بھی انفارمیشن آپ اس اپلیکیشن میں انٹر کر رہے ہیں وہ آپ خود کریں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اپلیکیشن کے اندر میں نے لکھا کیا ہے. کیونکہ ویزا آفیسر آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں کر کے آتے. وہ بیسیکلی جو آپ نے اپلیکیشن کے اندر مینشن کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ سوال پوچھتے ہیں. سو اف یو آر انیبل ٹو آنسر دوز کوسچنس کہ جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یا آپ نے اس سے پہلے ابراڈ کہیں ٹریول کیا ہوا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، وہ اسی کے بارے میں آپ سے کراس کویسچننگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ لمبے لمبے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. سو جو بات آپ سے پوچھی جائے ٹو دا پوائنٹ اس کا آنسر کریں، کیونکہ ویزا آفیسرس کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے. سو بیسک رول یہی ہے کہ شارٹ آنسرس دیں اور اپنی ویزا اپلیکیشن جو آپ نے فل کی ہے وہ خود کریں. ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ ہے اور بہت سارے لوگ شائع فیل کرتے ہیں اپنا فارم فل کرنے کے لیے کہ میں غلط اپنا فارم فل نہ کر دوں. اور مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی اویلیبل ہیں جو کہ فارم فل کرنے کے بھی آپ سے چارجز لے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی آپ کو اپلیکیشن بنا کے دیں گے جو کہ ریجیکٹ ہی نہیں ہو پائے گی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن بنا کے بھیج دیتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی، اور جب وہ ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ میں تضاد آتا ہے تو وہ ویزا آفیسر کو ایک ڈاؤٹ دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کی جو اپلیکیشنس ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. بالکل جی بالکل. سو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے انفارمیشن سیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا. اگر آپ کے سوالات ہیں تو اگین کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں. ہم اس سیشن کے بعد آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیں اور بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے MRC کو ضرور ریچ آؤٹ کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ ایوری ون.